بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں ہر دور ہر زمانے میں اپنا نبی وقت کے تناسب سے بھیجا ہے۔ تو اسی طرح کل ہم نے عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، تو آج وقت کے تناسب سے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ اور بر وقت آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچایا کرے۔ تو چلیے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز طوفان نوح علیہ السلام میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ دوستو، اگر آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا تو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گی اور آئی کے آئیکن کو بھی دیکھ لیجئے گا، وہاں پر بھی آپ کو یہ قصہ مل جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے وہ قصہ ڈھونڈ لیں اور وہ دیکھ لیں، تب جا کے آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں لمبے چوڑے جسم دیے، بہت مال اور اولاد دی۔ وہ لمبے لمبے ستونوں والے محل بناتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں قوم ارام بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید پر قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، تم نادان ہو، نعوذ باللہ، اور ہم تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا رسول نہیں مانتے۔ سرداروں نے اپنی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، جیسے تم کھاتے ہو ویسے وہ بھی کھاتا ہے، جیسے تم پیتے ہو ویسے وہ بھی پیتا ہے، اس لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا رسول نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے، نعوذ باللہ، اور تم اس کی بات نہ مانو۔ گویا ان کے خیال میں انسان رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے یا کسی اور مخلوق کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ مانتے۔ اس طرح انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا۔ کافروں پر حضرت ہود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں اور کفر سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ اب تو بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل اور رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر سے مدین اور شام کے درمیانی علاقوں میں
جا کر آباد ہو گئے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی قصص الانبیاء کے بارے میں تفصیلاً اپنے آپ کو آگاہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم آپ کو قصص الانبیاء تفصیلاً سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک نبی کی کہانی آپ تک پہنچائیں۔ تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بر وقت اور دلچسپ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچایا کرے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اپنے دوست محمد فہیم کو دیجیے اجازت۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔